السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 15 جمادی الاولیٰ، دن سنیچر ہے اور انگریزی تاریخ 10 دسمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ 4 لڑکوں کا برقع پہن کر ڈانس، سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل۔ کرناٹک کے منگلورو شہر میں ایک کالج کے طلباء نے ایک تقریب کے دوران بالی ووڈ کے گانوں پر برقع پہن کر رقص کیا۔ رقص کرنے والے ان اسٹوڈنٹس کو معطل کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق منگلورو کے سینٹ جوزف انجینئرنگ کالج میں اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کا ایک پروگرام چل رہا تھا۔ اس دوران بالی ووڈ کے گانوں پر رقص و سرود اور گانے بجانے کی محفل جاری تھی کہ اچانک برقع پہنے 4 لڑکوں کا ایک گروپ اسٹیج پر آ دھمکا اور ڈانس کرنے لگا۔ کسی نے اس حرکت کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی جو وائرل ہو گئی۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سینٹ جوزف انجینئرنگ کالج نے ایکشن لیتے ہوئے چاروں اسٹوڈنٹس کو فی الحال معطل کر دیا ہے۔ کالج انتظامیہ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ اپنے بیان میں کہا کہ کیمپس میں موجود ہر شخص جانتا ہے کہ اس سلسلے میں سخت رہنما خطوط موجود ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے ویڈیو کلپ میں خود مسلم کمیونٹی کے اسٹوڈنٹس کے ڈانس کا ایک حصہ پکڑا گیا ہے۔ یہ اسٹوڈنٹس اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کے افتتاح کے غیر رسمی حصے کے دوران اسٹیج پر اچانک آ دھمکے تھے۔ کالج انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹس مسلمان ہیں اور ان کو انکوائری تک معطل کر دیا گیا ہے۔ یکساں سول کوڈ بل راجیہ سبھا میں پیش کر دیا گیا۔ یکساں سول کوڈ سے متعلق پرائیویٹ ممبر بل 9 دسمبر کو راجیہ سبھا میں ہنگامے کے درمیان پیش کیا گیا۔ جمعے کے روز یہ بل بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ کروڑی لال مینا نے پیش کیا، جس کے حق میں 63 ووٹ پڑے اور مخالفت میں 23 ووٹ۔ جب بی جے پی رکن پارلیمنٹ یکساں سول کوڈ سے متعلق پرائیویٹ ممبر بل پیش کر رہے تھے تو کانگریس، سماجوادی پارٹی، آر جے ڈی، این سی پی اور ترنمول کانگریس سمیت کئی پارٹیوں نے اس کی شدید مخالفت کی۔ بل پیش کیے جانے کی مخالفت کرتے ہوئے سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ رام گوپال یادو نے کہا کہ مسلمان اپنی چچا کی لڑکی سے شادی کرنا درست مانتے ہیں، کیا ہندو ایسا کر سکتے ہیں؟ اس لیے سبھی مذاہب کی الگ الگ روایات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اس ممبر بل کی بیجو جنتا دل نے بھی شدید مخالفت کی اور پارٹی لیڈران نے ووٹنگ میں حصہ لینے سے انکار کرتے ہوئے ایوان سے واک آؤٹ کر دیا۔ اس بل کے بارے میں حکومت کی طرف سے مرکزی وزیر اور راجیہ سبھا میں ایوان کے لیڈر پیوش گوئل نے کہا کہ کسی بھی رکن پارلیمان کو بل پیش کرنے اور اپنے ایشوز اٹھانے کا حق حاصل ہے۔ پیوش گوئل نے مزید کہا کہ بل پیش ہونے کے بعد اس پر بحث ہوگی، تب ہر پارٹی اپنی بات رکھ سکتی ہے۔ حالانکہ سی پی آئی ایم کے رکن پارلیمنٹ جان بریٹاس نے لا کمیشن کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یکساں سول کوڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ واضح ہے کہ آج تک پارلیمنٹ کی تاریخ میں صرف 3 پرائیویٹ ممبر بل ہی پاس ہوئے ہیں۔ آخری بار 1971 میں ایسا بل پاس ہوا تھا۔ مہاراشٹر کی ایک ناتھ شندے حکومت لو جہاد قانون لانے کی کر رہی ہے تیاری۔ اتر پردیش جیسی کچھ بی جے پی حکمراں ریاستوں میں لو جہاد قانون نافذ ہو چکا ہے اور اب مہاراشٹر میں بھی اس طرح کا قانون لانے کی تیاری شروع ہو گئی ہے۔ یہ پیش رفت شردھا قتل واقعے پر کھڑے کیے گئے تنازعے کے درمیان ہوئی ہے۔ کچھ دنوں قبل مہاراشٹر میں بی جے پی رکن اسمبلی رام قدم نے شردھا قتل واقعے کی جانچ کو لو جہاد کے اینگل سے کرانے کا مطالبہ کیا تھا، جبکہ کئی لوگوں نے اس واقعے کو مذہبی چشمے سے دیکھنے کی تنقید کی ہے۔ اس معاملے کی جانکاری بی جے پی لیڈر اور نائب وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے میڈیا کو دیتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت لو جہاد پر قانون کا مطالعہ کر رہی ہے کہ الگ الگ ریاستوں میں اس سلسلے میں کس طرح کے قوانین ہیں۔ اس جائزے اور مطالعے کی بنیاد پر ہی آگے کا فیصلہ لیا جائے گا۔ واضح ہے کہ بی جے پی رکن اسمبلی رام قدم نے دہلی پولیس کمشنر سنجے اروڑا کو گزشتہ دنوں ایک خط لکھا تھا۔ اس خط میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر ملزم صرف معمولی کمائی کر رہا تھا تو وہ پیسے کیسے اکٹھے کر رہا تھا۔ خط میں رام قدم نے دعویٰ کیا تھا کہ اب تک جو جانکاری سامنے آئی ہے وہ لو جہاد کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ دہلی پولیس کو اس نظریے سے جانچ کے لیے خصوصی ٹیم بنانی چاہیے۔ دوسری جانب آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے بھی شردھا قتل واقعے کو لو جہاد سے جوڑا تھا۔ انہوں نے پہلے بھی اس معاملے پر زور دیتے ہوئے کہا تھا کہ ملک میں لو جہاد کے خلاف سخت قوانین بنانے کی ضرورت ہے۔ مودی کا جادو ختم ہو رہا ہے، انتخابی نتائج کے بعد ادھیر رنجن چودھری کا تبصرہ۔
ہماچل پردیش اور گجرات اسمبلی انتخابات کے نتائج سامنے آنے کے بعد لوک سبھا میں حزب مخالف لیڈر ادھیر رنجن چودھری نے بی جے پی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ اب مودی میجک ختم ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے جیت کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی کو پولرائزیشن کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مودی جی کو اس انتخاب سے سبق لینا چاہیے۔ 3 الیکشن لڑے گئے جن میں سے ایک میں کامیابی ملی۔ گجرات میں گھر گھر گئے۔ اتنا ترقی یافتہ ہونے کے باوجود وہ یعنی وزیر اعظم نریندر مودی گھر گھر کیوں گئے؟ اس لیے کہ انہیں فرقہ وارانہ پولرائزیشن کی ضرورت پڑی، لیکن مودی جی کا میجک دور ختم ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ادھیر رنجن نے کہا کہ راہل جی سے ان کا مقابلہ 2024 میں ہوگا۔ مودی جی چاہتے ہیں کہ وہ انڈیا میں گرو بنے اور باقی سب چیلا بنے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مودی جی راہل گاندھی سے ڈرتے ہیں، کیونکہ کوئی سر اٹھا کر اگر بات کرتا ہے تو وہ ہیں ہمارے لیڈر راہل گاندھی۔ ادھیر رنجن چودھری نے اس دوران لداخ میں چینی فوج کی دراندازی کا بھی تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ لداخ میں چینی فوج نے دراندازی کی اور رہائشی سہولیات کے ساتھ 200 سے زیادہ پناہ گاہیں بنائی، مگر ہماری فوج کو دور کے علاقوں میں گشت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو سیاچن میں حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ضروری ہے کہ حکومت G20 کا ذکر کرنے کے بجائے ہند چین ایشو پر پارلیمنٹ میں بحث کرے۔ اشتہار سے دھیان بڑھ گیا، یوٹیوب 75 لاکھ ہرجانہ ادا کرے۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے جمعے کو یوٹیوب سے 75 لاکھ روپے کے معاوضے کا مطالبہ کرنے والے درخواست گزار پر 25,000 روپے کا جرمانہ عائد کر دیا۔ ریاست مدھیہ پردیش سے تعلق رکھنے والے اس شخص نے درخواست میں کہا تھا کہ یوٹیوب پر آنے والے اشتہارات سے ان کا دھیان بٹ جاتا تھا اور اسی وجہ سے وہ مقابلے کے امتحان پاس نہیں کر سکا۔ درخواست پر سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ کی 2 رکنی بینچ نے کہا کہ یہ آرٹیکل 32 کے تحت سب سے بے بنیاد درخواستوں میں سے ایک ہے اور ایسی درخواستیں صرف عدالت کا وقت ضائع کرتی ہیں۔ درخواست گزار نے سوشل میڈیا پر عریانیت پر پابندی کا بھی مطالبہ کیا تھا۔ بینچ نے پایا کہ درخواست گزار امتحان کی تیاری کے لیے یوٹیوب کا استعمال کر رہا تھا، جہاں وہ فحش اشتہارات دیکھ رہا تھا۔ اس کے جواب میں 2 رکنی بینچ نے کہا کہ اگر آپ کو اشتہارات پسند نہیں ہیں تو آپ انہیں نہ دیکھیں۔ واضح ہے کہ صارفین اگر یوٹیوب پر اشتہار دیکھنا نہ چاہیں تو یوٹیوب کو ماہانہ بنیادوں پر 130 روپے کے آس پاس رقم دے کر ان اشتہارات کو مکمل طور سے بند کر سکتے ہیں۔ اس سے قبل عدالت نے درخواست گزار پر 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا تھا۔ بعد ازاں جب درخواست گزار نے جرمانہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا تو عدالت نے اسے 25,000 روپے ادا کرنے کو کہا۔ ناندیڑ میں شکیل ابن حنیف کے فتنے سے 20 مسلم خاندان گمراہ، ایک شخص پکڑا گیا۔ ناندیڑ شہر میں چند مقامی علماء اور دیگر افراد نے شکیلیت کی نام نہاد تبلیغ کرنے والے ایک فتنہ باز شخص کو پکڑا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شکیلیت کی نام نہاد تبلیغ کرنے والے ناندیڑ میں سرگرم ہیں، جو بھولے بالے اور سادہ لوہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کا ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ اس فتنے کو بے نقاب کرنے میں اہم کردار ادا کرنے والے مولانا زبیر فلاحی سے جب اس تعلق سے معلومات حاصل کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ ناندیڑ میں آٹو رکشہ ڈرائیور اظہر نامی شخص گزشتہ 2 سال سے شکیلیت کی نام نہاد تبلیغ کر رہا تھا۔ اس پر شک ہونے پر گزشتہ 1 ماہ سے نظر رکھے ہوئے تھے۔ بالآخر وہ کسی طرح ہاتھ آ گیا۔ اس سے پوچھ تاچھ کرنے پر علم ہوا کہ وہ قذاب شکیل ابن حنیف کی نام نہاد خانقاہ میں 5 سال گزار کر آیا ہے اور گزشتہ 2 سال سے خفیہ طریقے سے ناندیڑ میں نام نہاد تبلیغ کر رہا تھا۔ یہ شخص 40 گاؤں کا رہنے والا ہے، لیکن اسے تقاضے یعنی شکیلیت کی نام نہاد تبلیغ کے لیے ناندیڑ بھیجا گیا تھا۔ اس نے ناندیڑ کے قدوائی نگر علاقے کی ایک لڑکی سے شادی کی اور پھر آٹو رکشہ چلاتے ہوئے شکیلیت کی نام نہاد تبلیغ کر رہا تھا۔ مقامی علماء کرام نے اس سے تقریباً 2 گھنٹے بات چیت کرتے ہوئے اسے راہ راست پر لانے کی کوشش کی، مگر یہ اپنے دفاع میں من گھڑت اور جھوٹی حدیثوں کو حوالہ جات کے طور پر پیش کرتا رہا۔ آخر میں اس نے کہا کہ آپ لوگ میرے 100 ٹکڑے کر دیں گے تو بھی میں آپ کی بات نہیں مانوں گا۔ اس شخص کا یہ بھی کہنا تھا کہ نعوذ باللہ شکیل ابن حنیف ہمارا نبی ہے اور ہم نبی کے صحابہ ہیں۔ ایسی آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی آئی ہیں تو ہم پر بھی آئیں گی۔ لاکھ سمجھانے کے باوجود جب یہ شخص کچھ سننے اور ماننے کو تیار نہ ہوا تو مسلمانوں نے اسے ناندیڑ سے چلے جانے کے لیے کہا۔ اطلاعات ہیں کہ اب یہ فتنہ اپنی بیوی کے ساتھ حیدرآباد منتقل ہو گیا ہے۔ مولانا زبیر فلاحی نے یہ بھی بتایا کہ اس شخص کی بیوی کو بھی خواتین کے ذریعے حقیقت سے واقف کروایا گیا اور راہ
راست پر لانے کی کوشش کی گئی مگر وہ اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی۔ مولانا زبیر فلاحی کا یہ بھی کہنا تھا کہ علاقے کے 20 خاندان اس فتنے کا شکار ہو گئے تھے۔ ان سے ملاقات کی گئی اور انہیں سمجھایا گیا تو انہوں نے توبہ کر لی، جس کے بعد ان کا تجدید ایمان و نکاح کرایا گیا۔